اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تینوں آیتیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ ہم باشعور ہو کے پورے احساس کے ساتھ اللہ سے طلب کریں کہ وہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسوں سے۔ پھر میں نے سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما عبادت میں۔ اہدنا صراط المستقیم، ہم کو صحیح راستہ دکھا تاکہ ہم جنت میں واپس جا سکیں۔ پھر میں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے اللہ ہم نے جو بھی اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو غلطیاں بھی ہم سے ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم خسارہ پانے والوں میں چلے جائیں۔ آج بالکل نئے انداز میں آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ احباب نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ فرقے ہیں، اس میں کچھ نئے فرقے بھی شامل ہو رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے اور اصل دین کیا ہے؟ بس میں وہ سب باتوں کو چھوڑ کے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، دین کا مطلب ہے طرز زندگی، وے آف لائف۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دین ہے، زندگی گزارنے کا راستہ بھی دین ہے، کہ جس راستے سے آئے ہیں آپ، اس کو ظاہر بات ہے آپ ایسے بھی بولتے ہیں دا وے یو آر کمنگ اور وچ وے یو آر کمنگ۔ تو دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، وے آف لائف ہے۔ آپ کی پوری زندگی کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے، جس میں آپ کچھ سنتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ عقل لگا کے سوچتے ہیں، کچھ مانتے بھی ہیں۔ جب آپ نے کسی بات کو مان لیا، اس بات کو دل میں اتار لیا، اور اگر اللہ کی توفیق سے وہ بات دل میں خون کے ساتھ اگر مکس ہو جائے تو وہ آپ کے عمل میں بھی آ جائے گی۔ پھر جب عمل میں آئے گی تو آپ جس زبان سے سوال کر رہے تھے اسی زبان سے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ یہ ایک پورا کمپیکٹ وے آف لائف ہے۔ اس میں کچھ چیزیں آپ کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، اور جو ہے کچھ کام بھی کرتے ہیں، کچھ سفر بھی کرتے ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، ایک پورا کمپیکٹ لائف ہے۔ دین مذہب نہیں ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ اس دین میں رہتے ہوئے اگر آپ کا کچھ اسٹائل تھوڑا سا چینج ہو جائے، آپ تھوڑا سا الگ، شریعت الگ ہو جائے، تو آپ اپنے طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جب سے دنیا بنی دین ایک ہی ہے۔ دین میں چند چیزیں اصولی طور پر بتائی گئی ہیں جو کہ حقیقت ہے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، آپ خود اگر غور کریں گے تو آپ کو اندر مل جائے گی۔ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کا حق مارنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، کسی پہ تہمت لگانا اچھی بات نہیں ہے، بے حیائی کا کوئی بھی کام اچھی بات نہیں ہے، کسی پہ ظلم و ستم، زیادتی، کسی کی جان لینا، کسی کو دھوکہ دینا، بہرحال یہ دین ہے۔ اصل پورا مسئلہ ہے، جو سوال آپ کا ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، کافی دیر ہو جائے گی۔ پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 پہلو ایسے ہیں جو کہ آپ کو غور کرنا ہی ہے۔ ایک آپ کی عقل ہے، دماغ ہے، ایک آپ کا دل ہے۔ یہ پوری زندگی اصل میں دل اور دماغ کی جنگ میں گزر جاتی ہے۔ کچھ لوگ کسی بات کو صرف دماغ سے سوچ کے اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اس پہ، اس کو مانتے نہیں ہیں دل سے۔ کچھ لوگ صرف دل کے ارادوں کے اوپر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، ری ایکشن دیتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، اگر آپ قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن دین ہے، اور دین اگر سمجھنا ہے تو بنا قرآن کے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو قرآن ایک حصہ ہے دین کو، اگر آپ پیپر پہ لکھ کے پڑھیں تو وہ قرآن ہے، لیکن اگر آپ مین ٹریننگ جو دماغ اور دل کو برابر برابر ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، بارڈر بنانے کے لیے ہے، تو آپ جب بھی کوئی بات سنیں تو کوشش کیجئے کہ وہ پوری سنیں۔ جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔
آنکھوں سے ایک جھپک میں اگر آپ کو کوئی چیز نظر آ گئی ایک لمحے میں اور آپ نے فیصلہ کر لیا تو غلط فیصلہ ہوگا. نہیں، آپ اس نتیجے کو دیکھ کے فیصلہ مت کیجیے. آپ دیکھیے اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوگا. یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، کہیں اس میں میرا وقت تو خراب نہیں ہو رہا. تو پوری زندگی کی یہ ٹریننگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے کو پیدا کیا، ہم کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا، احسنی تقویم، تو اس نے ایک ٹریننگ کورس رکھا ہے پورا. خاص طور پہ میں ان حضرات سے بات کر رہا ہوں یا مخاطب ہوں یہاں سے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے لوگ دین کے نام پہ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے اندر اس چیز کی کمی پائی جا رہی ہے. آپ اگر دین ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ پورا دین سمجھائیے لوگوں کو. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. تو آپ دین کو سمجھنے کے لیے پورے سرکمسٹانسز کو سمجھے بغیر آپ ایک بات کو لے کے اٹھیں گے، ٹھیک ہے وہ فرسٹ اسٹیپ پہ اچھا ہے، پہلی جماعت کے بچے کے لیے، فرسٹ لیول کے بچے کے لیے ٹھیک ہے. دوبارہ آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، دوبارہ اس پہ کام کریں گے، دوبارہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایک اسٹیپ اوپر لے جائے گا وہ. اب آپ اپنی پوری زندگی خرچ کر دیجئے، آپ کا ذہن ملٹیپلائی ہوگا، ڈیولپ ہوگا، آپ کی تھیوری بڑھے گی، آپ کی ویکیبلری بڑھے گی، آپ زیادہ سے زیادہ اچھے نتائج پہ پہنچیں گے. لیکن کیا کیا برائیاں چھوڑنا ہے وہ آپ کے ڈیفالٹ میں بھی ہے، قرآن میں بڑی آسانی سے لکھا ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، 4 مرتبہ یہ آیت ہے. الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانٌ. جب کبھی بھی میرے بندوں کو نصیحت کی جاتی ہے قرآن پڑھا کے تو وہ اندھے گونگے بہرے بن کر نہیں مان لیتے، تحقیق کر کے مانتے ہیں. تحقیق کیا ہے؟ آپ کو پورے سرکمسٹانسز کو سمجھنا ہے. اب میں آ رہا ہوں مین مدعے پہ کہ کچھ لوگ ڈکشنری لے کے قرآن کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلا سوال، کامن سینس کا سوال یہ ہے کہ وہ ڈکشنری لکھی کس نے؟ پھنس گئے آپ. وہ بھی کوئی نہ کوئی انسان نے لکھی ہوگی نا. ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اہل قرآن ہوں، انہوں نے ایک ڈکشنری لکھ لی. باقی کی میکسیمم 90% ڈکشنریاں جو ہے وہ ایک ایسے طبقے سے ہیں جو پکا مشرک ہے، جنہوں نے اس فیلڈ میں بہت کام کر لیا. آپ کا پورا ایران ہے، ایران کے تمام ائمہ ہیں اس دور کے. بعد میں جو زمانے بنی ان میں کی جو ڈکشنری ہیں وہ بھی تقریباً صوفی مزاج کے لوگ تھے جو پریکٹیکل نہیں ہیں، اندھے بن کے چل رہے ہیں کسی کے پیچھے. اللہ تعالیٰ تو بار بار علم کی طرف، عقل کی طرف انسان کو ڈھکیلتا ہے تاکہ وہ باقی زندگی بھی علم اور عقل کی بنیاد پہ گزارے، جاہل نہ رہے. کوئی الٹی چپل پہن کے نکلا تو مذاق اڑائیں گے لوگ آپ کا، الٹا شرٹ پہن لیں گے تو مذاق اڑائیں گے، ایک بٹن نیچے کا اوپر ہو گیا تو ہنسیں گے، اگر آپ کے پینٹ کی چین کھلی رہ گئی تو آپ کو عقل استعمال کرنا ہے. غرض یہ ہے کہ ڈکشنری کو لے کے اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ ڈکشنری لکھی کس نے؟ لہٰذا ایک ڈکشنری ایسی بنائیے جو قرآن سے قرآن کو سمجھنے کے لیے، القرآن یفسر القرآن، القرآن یترجم القرآن، قرآن خود اپنی کتاب کا ترجمہ کرتا ہے. اس کے اندر ایک سب سے بڑا پہلو اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ صرف قرآن سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف زبان سیکھیں اور کچھ نہ کریں، عقیدہ اس میں گھسیڑیں نہ، یہ بڑی ضروری بات ہے. آپ عقیدہ ڈالیں گے پھر آپ کسی نہ کسی فرقے میں چلے جائیں گے، آپ کا الگ مذہب بن جائے گا. یہ ہے مذہب اور دین کا فرق. خیر، بہت سارے لوگ ہیں جو ہر ایک لفظ کو پکڑ کے اس کا مطلب بدل کے، یا پھر وہ ڈکشنریوں میں جنہوں نے لکھا جو پہلی مرتبہ، اچھا اس میں ایسا بھی نہیں ہوا ایک ہی شخص نے سارا لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھا اس کے پیچھے کچھ چلے تو ایکسٹرا ایڈ کیا، پھر کچھ ایڈ کیا، پھر کچھ ایڈ کیا، اس طرح ہوتے ہوتے وہ ڈکشنری بن گئی، ایک فرقہ بن گیا، ایک منہج بن گیا. تو یہ اس طرح نہیں ہے. اگر آپ انگلش میں کوئی سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں، تو انگلش بولنے والوں کی زندگی کے کچھ نہ کچھ حالات بھی آپ کے اندر ٹرانسفر ہوں گے، ان کا ماحول بھی آپ کو معلوم کرنا پڑے گا. یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ لفظ بنایا کس نے ہے. آپ جب امریکہ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، جرمنی بھیجتے ہیں، انگلینڈ بھیجتے ہیں، کینیڈا بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے، آپ کا بچہ وہاں کے فیشن سے متاثر ہوگا، وہاں کے قانون سے متاثر ہوگا، وہ لوگوں کی صحبت میں رہے گا، ان کی عادتیں سیکھے گا. اب اگر آپ کا بچہ اچھا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، برا ہے تو برے لوگوں کی.
لیکن اس کے اندر وہ ایکسنٹ آئے گا. تو بالکل اسی طرح یہ زبان عربی یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمات سکھائے, اللہ تعالیٰ نے آدم کو زبان سکھائی, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کے نام آدم کو سکھائے. یہ ایک سلسلہ ہے جو آدم سے چلا آ رہا ہے. زبان محفوظ ہے جب سے دنیا بنی, دین محفوظ ہے جب سے دنیا بنی, یہ نصیحت محفوظ ہے دنیا بنی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صرف شریعت بدلی, صرف مذاہب بدلے, لیکن دین آج بھی وہی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے آدمی کو اٹھا کے پوچھیے بھائی جھوٹ بولنا جائز ہے, وہ بولے گا نہیں. شراب پینا اچھی بات ہے, بڑے سے بڑا شرابی بھی یہی بولے گا نہیں بھائی یہ بری چیز ہے. وہ اپنے بیٹے کو بھی اس سے بچائے گا. بہرحال میں کیا کہوں آپ سے, باتیں سمجھاتے سمجھاتے بات طویل ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح آدم کو ایک دین دیا گیا, آدم کو یہ بات سمجھائی گئی, آدم کے بیٹوں میں ایک کوے کو بھیج کے کیسے دفن کیا جائے, تدفین کیسی ہے وہ بتایا گیا. تو آپ ذرا سمجھیے, تمام فروٹس کے نام, غذاؤں کے نام, پانی کو پانی کہتے ہیں, بادل کو جو بھی ہے عربی زبان میں ان کو سکھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بدل کے لوگ جیسے جیسے دنیا میں پھیلتے گئے اور انہوں نے اس زبان کا ستیہ کر دیا, نئی نئی زبانیں نکال لی. آج بھی عربی زبان کے بہت سارے الفاظ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں نہ صرف یہ قرآن پہنچے بلکہ تمام انبیاء کا کلچر بھی پہنچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی گزارے, جس طریقے پہ گزارے, جس راستے سے گزر کے جنت تک پہنچے, وہ بھی سیکھے. لیکن اس کا ایک پروسیس ہے, آپ اس پروسیس سے سیکھیں گے. آپ ڈکشنری لے کے بیٹھ جائیں گے تو بات نہیں بنے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو تمام سرکمسٹانسز کو غور کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز جو بندہ پہلی مرتبہ قرآن سیکھتا ہے, پڑھتا ہے, تو وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنا پیوریفیکیشن کرنا شروع کر دیتا ہے. بارہا وہی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھیے آپ فجور پہلے ہے, یعنی خرابی میں نے ڈال کے بھیجی ہے, آٹومیٹیکلی تم خراب ہو جاؤ گے. تقواہا اسے کہتے ہیں کہ اس میں سے پھر برائیوں کو سمجھنے کے بعد, اپنے آپ پہ غور کرنے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ ان برائیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا. قد خاب من دساہا, جس نے اس کو دبا دیا, جس نے اس کو لاپرواہی کی, وہ برباد ہو جائے گا, وہ سزا پائے گا. بہرحال اپنا خیال رکھیے, اور جو صاحب نے مجھے بھیجا ہے میں ان کو بھی ویڈیو بھیج دوں گا. یہ دین کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے, اس کا ایک پروسیس ہے. اس کے لیے سچی نیت چاہیے, آدمی کے اندر شعور چاہیے, عقل کا استعمال چاہیے. اللہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے, آپ کو اللہ سے پوچھنا چاہیے, آپ کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے, اس کے آگے رکوع کرنا چاہیے, اور جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنی زبان سے سمجھ کے بولنا چاہیے. تب آپ کا آپ کے اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہوگا, جسے صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے, اقیم الصلاۃ, اور جس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھنا. اب اس کے اندر آپ کو نماز سے بھی آپ رشتہ بناتے ہیں, آپ کسی اور کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, اس میں بھی ہیں, اور آپ کے بہت ساری ہیں صورتیں, اس میں صلاۃ کا لفظ ہے. تو آپ یہ تعلق جو ہے, اس تعلق کو بنائے رکھیے. وہ تعلق بنتا ہے شعور سے. اسی لیے آپ کے کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے جو بات دماغ تک پہنچتی ہے, پھر دماغ سے دل تک پہنچتی ہے, پھر دل کے ارادوں سے آپ اس پہ یقین کرتے ہیں, پھر وہ جا کے خون میں مکس ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم, یہاں سے شروع کیا, وعلی سمعہم وابصارہم. دل کو پہلے تالا ڈال دیا اللہ نے, کہیں یہ قرآن میں یہ نہیں ہے, خون میں مکس نہ ہو جائے, وہیں دروازے بند ہیں. تم عمل زندگی بھر نہیں کر سکو گے, تم زندگی بھر اس کی دعوت نہیں دے سکو گے. وہ خون میں وہ بات مکس نہیں ہوئی اگر, تو آپ کی زبان بھی دعوت دینے کے لیے نہیں چلے گی, ہاتھ پیر آپ کے کام نہیں کریں گے, آپ ٹائم نہیں نکال سکیں گے, دنیا میں بزی رہیں گے, فضولیات میں مبتلا رہیں گے. آپ کے ہاتھ بھی ریلوں پہ چلتے رہیں گے, چوری اور ڈکیٹی پہ چلتے رہیں گے. تو ختم اللہ علی قلوبہم, پھر اس کے بعد لگایا وہ سمعہم, آواز بھی تمہارے دماغ تک دل تک نہیں پہنچے گی. وہ ابصارہم, کوئی سین بھی نہیں گھسے گا اندر. غشاوہ غش سے بنا ہوا ہے. غش کہتے ہیں اپنی غشی طاری ہو جانا, نشہ چڑھ جانا, یا کسی کام میں اتنا بزی ہو جانا کہ آپ کو اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
آپ کا دماغ بھی بزی ہوگا. بچیے پھر اس سے. السلام علیکم.